خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو دشمن دیش انڈیا ہے اس کا آرمی چیف جن کا نام ہے میجر جنرل منوج پانڈے، انہوں نے پہلگام واقعے پر ایک پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا۔ پریس کانفرنس میں موجود جو صحافی تھے انہوں نے اپنی صحافت کا وہ حق ادا کیا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اتنے سخت اور چپتے ہوئے سوال پوچھے آپ نے آرمی چیف سے کہ پہلے بتائیے کشمیر میں 7 لاکھ ریگولر فوج تعینات تھی، وہ کدھر گئی تھی اور کیوں ناکام ہو گئے؟ وہ جو ٹروپس تھے، ملیٹنٹ ٹروپس تھے، وہ کس طرح اپنے گول اچیو کرنے کے بعد بھاگ گئے اور ابھی تک وہ نہیں ملے؟ آرمی کدھر تھی؟ انہوں نے ان سے پوچھا کہ انڈین بارڈر کی جو سیکورٹی تھی جس کو کراس کرتے ہوئے وہ کشمیر میں داخل ہوئے، جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز تھی، خفیہ ایجنسیز تھی، وہ کدھر تھی؟ انہوں نے ابھی تک استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کیوں نہیں کی؟ تیسرا سوال، اب یہ بتائیے کہ ہر 3 سال بعد وقوع ہوتا ہے اور ہم ہر 3 سال بعد جنگ کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو آپ ایک ہی دفعہ ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ جو میتیں اٹھی ہیں، تابوت اٹھے ہیں بھارتیوں کے، ان کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ دہشت گرد تو نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا مقصد اچیو کر لیا، تو پھر جناب آپ ہیں۔ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، نہ آپ کی فوج پاکستان کی فوج سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس قدر سوالات اور اس قدر ان کا جو لہجہ تھا وہ تیز تھا کہ آرمی چیف جو دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے کوانٹٹی، تعداد کے لحاظ سے، کہ اس نے عافیت جانی کہ اپنی پریس کانفرنس کو ادھورا چھوڑ کے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ بھاگ رہا تھا اور اپنا مائک نیچے اتار رہا تھا، عین اس وقت بھی جو وہاں پر موجود صحافی تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کو پہلے سوالات لکھ کر دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے یا اوپر سے وہ جواب آنا ہے۔ وہ تابڑتوڑ سوال کر رہے تھے، وہ چلتا جا رہا تھا، سوالات پیچھے اس کا پیچھا کرتے جا رہے تھے۔ ایک بات طے ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے دشمن سے سبق حاصل کرتا ہے۔ انڈین میں ان کی ترقی کا راز تو یہ ہے نا کہ طاقتور ترین آدمی کو بھی آپ کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا در حقیقت شیوا ہے، سوال اٹھانا، سوال کرنا اور اپنے طاقتور ترین سے کرنا۔ حضرت عمر کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت ابوبکر دیکھ لیں، کرتے تھے سوالات، حضرت علی سے کرتے تھے، جناب یہ بتائیے یہ جو جنگیں لڑی ہیں یہ کیسے لڑی؟ پھر حضرت علی ان کو مطمئن کرتے اور مطمئن ہوتے۔ سوال اٹھانا یہ تو شیوا ہے مسلمانوں کا۔ اب بارڈر کے اس پار دیکھیے، کیا کوئی سوال اس طرح کے کر سکتے ہیں؟ اس سے 1000 گنا جو چھوٹا سوال ہے کوئی کر کے دکھائے، جواب نہیں ملے گا، کچھ اور ملے گا۔ برداشت کرنا، قومیں اس وقت عروج پاتی ہیں جب ان میں برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج اس ملک کو سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتحاد تب آئے گا جب ہم سیکھیں گے انڈیا سے۔ انہوں نے اتنے بڑے ملک کو، اتنی بڑی قوموں کو، اتنی ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں پہ کئی آزادی کی تحریکیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا کے ترنگے کے نیچے کم از کم دشمن کو دکھانے کی حد تک متحد رکھا ہوا ہے، جبکہ ہم تتر بتر ہے، نہ مانے تو ہماری اپنی ہے۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی اصلاح بہرحال کرنی ہے، اپنا جو ہاؤس ہے اس کو ان آرڈر کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی سروائیول نہیں۔ مائٹ از رائٹ کا فارمولہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اب آپ دیکھیے پاکستان میں آج کا سوشل میڈیا اٹھائیے، اب اپوزیشن کے جو بیانات دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے، ہر تیسری پوسٹ جو ہے وہ دکھ بھری ہے، شکوے بھری ہے، تو کم از کم ان مواقع پہ تو ہم اس کو حل کر سکتے تھے۔ اوپر سے ہمارے جو ماشاء اللہ جو دانشور ہیں، وہ میں رات کو ایک منی فاروق کا پروگرام سن رہا تھا جو صنم جاوید کے بارے میں تھا۔ ٹھیک ہے، صنم جاوید کو احتیاط برتنی چاہیے تھی، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے وہ پرووک نہیں کرتا کہ آپ نے یہ کیا آپ کو یہ سزا ملے گی، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، ادھر سے انشاءاللہ العظیم
جو ریئیکشن آئے گا وہ صحیح آئے گا، تاکہ ماحول جو ہے کول ڈاؤن ہو۔ اصلاح کرنا اصل میں بات ہوتی ہے، آگ لگانا کون سا بڑا کام ہے۔ اب بھی وقت ہے پاکستان میں، اصلاح کیجیے، غلطیوں کو درگزر کیجیے، آگے بڑھیے، اور ہمیشہ جو وار ہے وہ دشمن پہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو کھوپڑی ہے وہ کھل جائے، اور انشاءاللہ انڈیا کی کھوپڑی کھلے گی، پاکستان تا قیامت قائم رہے گا۔ لیکن کچھ پرنسپلز ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو اخذ کرنے پڑیں گے، اپنے غصے کو کول کرنا پڑے گا، اسی میں سروائیول ہے۔ آج پھر صنم جاوید گرفتار ہوئی ہے، دیکھتے ہیں اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے، اس کے کیا کنسیکوینسز ہیں۔ اللہ مالک ہے۔ پاکستانیوں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پاکستان کے ترنگے کو ہمیشہ کھڑا رکھیے، کیونکہ اسی میں بقا ہے، بصورت دیگر ہمارے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں، نہ کھونے کو، نہ دینے کو، نہ پانے کو۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر۔